ایک بار ترکی کے عثمانی سلطان سلیمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور درختوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چونٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے اور ہر حال میں کرتے تھے۔ اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی اعظم، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، کے گھر گئے، مگر شیخ گھر پر نہیں تھے۔ اس لیے ایک پیغام لکھ کر چھوڑا۔ پیغام تھا، اگر درختوں میں چونٹیاں ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں، کوئی ضرر تو نہیں۔ یہ پیغام لکھا اور شیخ الاسلام کے گھر چھوڑ دیا۔ جب شیخ صاحب آئے اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ لکھا، اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں اور زیادہ نقصان نہیں کرتی۔ یعنی یہ شیخ صاحب کا جواب تھا۔ سلطان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے، مگر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے جسد خاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کرو۔ وصیت دیکھ کر علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو قوم کی اور ملت کی امانت ہے۔ اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اس میں وہ تمام مشورے اور فتوے تھے جو علماء اور مشیروں نے دیے تھے۔ سلطان نے تمام اقدامات انہی مشوروں اور انہی فتووں کی روشنی میں کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ثبوت پیش کروں کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر اور مشیروں سے مشورہ لے کر کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود، جو کہ ریاستی مفتی اعظم تھے، رونے لگے اور کہا، سلطان، تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، اب ہمیں کون بچائے گا؟ مسلمانوں، یہ تھے سلطان سلیمان القانونی، جس نے کوئی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا۔ آج ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ سازش ہے، ان سازشوں کو ناکام بناؤ اور اپنے آباء و اجداد کی سیرت کو دہراؤ اور خلافت کے قیام کے لیے دن رات ایک کرو۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل کیا جائے اور دنیا کی قیادت کی جائے۔ یہ ہے تاریخ ترکیہ۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ آپ اس سے رضامند ہوں یا نہ ہوں، آخری بات سے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو پہلے والا واقعہ ہے یہ 100% درست ہے۔ یہ ہر کتاب میں تقریباً درج ہے۔ تو میں اپنے حکمرانوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ لازمی طاہر اشرفی کا جو ہے نا وہ اس کا فوٹو کھنچوا لیں، مفتی منیب کا کھنچوا لیں، اور ان کے جو نئے ممدوح بنے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، بہرحال نواز شریف، اس کی بیٹی، اور وہ کالا یرکان، ان سب کو، کیونکہ جرنیلوں کو آگے کافی مشکل وقت پیش آنے والا ہے، اور یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔
یعنی ہر کسی کے لیے ہے، ہر کسی نے ایک دن جو ہے وہ جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک صندوق تیار کروا لیں کہ آپ کو 26 نومبر کا مشورہ کس نے دیا تھا، آپ کو مرید کا مشورہ کس نے دیا تھا، آپ کو 9 مئی کا مشورہ کس نے دیا تھا، آپ کو کشمیر کا مشورہ کس نے دیا تھا، تو پھر حساب دینے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور یہ صندوق جو ہے وہ جلد از جلد اچھے چمڑے کا تیار کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6 جنوری ہے 2026 اور دن ہے منگل کا، ایک اور ہنگامہ خیز دن، کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ دن مختص ہو چکا ہے عمران خان کے لیے اور عمران خان کی بہنوں کے لیے اور مزاحمت کے لیے۔ آج انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ پھر اڈیالہ جیل جائیں گی، اور رات سے ہی اڈیالہ روڈ پر بڑے غیر معمولی اقدامات کرنے کی وہ خبریں آ رہی تھیں۔ آپ کے سامنے چند خبریں پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے ایک ویلاگ پیش کروں گا۔ سب سے جو پہلی خبر ہے وہ خبر ہے کولمبیا سے۔ کولمبیا کے صدر نے چیلنج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ آئیں اور مجھے اٹھا کر لے جائیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ کولمبیا جو بھی ہو اتنا طاقتور نہیں ہے، اور آج کل ایک بیمار شخص ڈونلڈ ٹرمپ، وہ امریکہ کا صدر ہے، بہرحال انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کولمبیا کی عوام ہے وہ ریزسٹ کرے گی، وہ مزاحمت کرے گی، اور امریکہ کو ویتنام یاد آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کولمبیا کے صدر ہیں وہ اسرائیل کے بڑے خلاف ہیں، یہودی مائنڈ سیٹ کے بڑے خلاف ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کولمبیا کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے گرین لینڈ، یہ ایک بڑا خوبصورت اور دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ جزیرہ ہے گرین لینڈ۔ اس پہ جو یعنی کنٹرول ہے وہ ڈنمارک کا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو بھی لینے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ دھاتوں سے بھرپور ہے۔ تو ڈنمارک کا موقف ہے کہ ہم ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر امریکہ کو کچھ چاہیے تو وہ گرین لینڈ سے آ کر لے لے۔ دوسرا، ڈنمارک نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، اگر گرین لینڈ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا اور نیٹو ہماری مدد کو آئے گا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے طنز کیا ہے ڈنمارک پہ کہ ڈنمارک نے بڑی سیکیورٹی بڑھا دی ہے گرین لینڈ کی، اور وہاں پر شکاری کتے بھیجے ہیں ڈنمارک نے، یہ طنز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے بعد لنڈسے گرام، یہ بڑے جمہوری بنتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو دنیا میں جمہوری پورٹریٹ کرتے تھے۔ یہ سینیٹر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بڑی عجیب منطق پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں افغانستان میں شرمندگی ہوئی تو اب ہمیں وینزویلا میں کوئی دل کو تسلی ہوئی ہے۔ اب یہ عجیب منطق ہے، کہاں افغانستان، کہاں وینزویلا، وہاں تو آپ پینٹن چھوڑ کے بھاگے، بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کے بھاگے، وہاں پہ آپ لوگوں نے 15 ارب کا اسلحہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے لوگ جہازوں سے گر رہے تھے اور آپ کو ہوش ہی نہیں تھا، اب آپ اس کو وینزویلا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ بہرحال بندہ ڈیٹ ہو تو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ سہیل خان آفریدی نے کل خطاب کیا ہے، صحافیوں سے بات چیت کی ہے، بڑی میچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نظام 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 چل رہا ہے، نظام نہیں چل رہا، یہ نظام ہے ہی نہیں، یہ بدماشی ہے، اور بدماشی پہ تو پھر کچھ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو آپ اتنا بڑا جہاز اغوا کر لیتے ہیں، مسافروں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ تو ملک میں جو ہے بدماشی ہے، اور واقعی بدماشی ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ جج نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ولیمے کی ایک تقریب میں عمران خان کی جو ہے نا وہ تصویر لہرائی گئی اور 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ اس کے علاوہ بو فراز خان ہیں، قوال ہیں، انہوں نے نقدہ کوکا گایا اور ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا کہ اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچائے۔ ادارے ایسی چھوئی موئی ہو گئے ہیں، ایسے 16 سال کی الڑ مٹیار ہو گئے ہیں کہ نقدہ کوکا سے ان کی جو ہے نا پوزیشن خراب ہو گئی ہے۔ بہرحال بدماشی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کل تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے برطانیہ کی۔ میرا دل ہے کہ میرے ویورز اس کو لازمی جو ہے نا وہ سنیں اور غور سے سنیں، اور خاص کر جو بزرگ ہیں
وہ یہ کہ سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے اور بالکل کامن وجہ ہے کہ پانی بہت کم جو ہے وہ پیا جاتا ہے سردیوں میں۔ تو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے آپ کو پیاس لگے نہ لگے آپ نے پانی لازمی پینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی انہوں نے جو ہے نا وجہ لکھی ہے کہ سردی میں جو رگیں ہیں تو وہ سکڑتی ہیں۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، یعنی جو آپ کی اندرونی رگیں ہیں وہ سکڑتی ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ گرم مشروبات استعمال کریں، پانی بھی نیم گرم استعمال کریں تاکہ آپ کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ کھلے اور وہاں پہ اگر کوئی رکاوٹ آئے تو وہ ڈائلوٹ ہو جائے۔ گرم مشروبات پئیں، جس طرح قہوہ ہو گیا، چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، ہلکی سی گرم ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر حال میں گرم کپڑے، اس کے علاوہ پینٹ یا شلوار کے نیچے پاجامہ، اس کے علاوہ ٹوپی، اس کے علاوہ گلوز اور کوٹ وغیرہ یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور خاص کر انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میرے معزز ویورز ہیں اور خاص کر مجھ سے بڑے ہیں وہ اس پہ توجہ دیں گے، پانی زیادہ پئیں گے۔ خیر ہے اگر واش روم جانا پڑتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کا سامنا کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 3 مہینوں سے ہیکروں نے بینک آف پنجاب کو ہیک کیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ اس سے 97 ارب روپیہ نکلوا چکے ہیں۔ 97 ارب روپیہ۔ اب یہ ہیکر کون ہے، یہ چوہے کون ہیں، یہ 3 ماہ سے کتر رہے ہیں بینک آف پنجاب کو۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں چے بنانے کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں پھدو بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے اپنے ہیکر ہوں گے، ان کا اپنا سب کچھ ہوگا۔ ہیکروں کو کوئی 1500 روپے دیں گے اور 97 ارب جو ہے وہ کنارے لگ گیا ہے۔ پھر کوئی ان کا ذاتی تھوڑا ہی ہوتا ہے، 97 ارب۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بالآخر ولادیمیر پوٹن جو ہے نا وہ ڈپریس ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل کی یہ خبر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یوکرین میں، کیونکہ وینزویلا کا بھی ان کو بہت غصہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ان کے گھر کو کافی نقصان پہنچا ہے، وہ موجود نہیں تھے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل میٹنگیں کر رہے ہیں کہ ہلکے پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار وہ یوکرین کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو مجھے تو یہ سارا سینیریو بتا رہا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف تیزی سے جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے، اب آپ اندازہ کریں، عمران خان ختم شد۔ عمران خان جو ہے نا وہ ماضی کا جو ہے وہ قصہ بن گئے۔ 13 کروڑ ویورز جو ہے، 13 کروڑ ویورز نقدہ کو کا، یہ کل ریکارڈ قائم کیا ہے ملکو نے۔ ایک جو ہے نا 1,30,000 یعنی یہ جو ہے نا ملینز، یعنی 13 کروڑ، سمپل سی بات ہے 13 کروڑ یہ ویوز۔ اب آپ 13 کروڑ کی آمدنی کا حساب کریں تو یہ کروڑوں میں، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ جاتی ہے ایک گانا، اور اس گانے میں ذکر ہے ایک فقیر کا اور ایک جو ہے نا وہ ملنگ کا، جس کا نام قیدی نمبر 804 ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آج اڈیالہ میں ایک مختلف ایکٹیویٹی ہوگی اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ 10,000 بندہ جو ہے وہ آئے اور 10,000 بندوں کے پاس سورہ یاسین ہو، یا قرآن پاک ہو یا سورہ یاسین ہو، کیونکہ وہاں پہ ہم سورہ یاسین کا جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں گے، ہم دعا کریں گے شہداء کے لیے، قیدیوں کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ لیکن رات سے حکومت بہت پینک کر گئی ہے اور اڈیالہ پر غیر معمولی جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ نے پنجاب کی قیادت کو کہا ہے اور KPK سے بھی آج لوگ آئیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پنڈی اسلام آباد کی آبادی بھی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو 10,000 افراد علیمہ خان نے کہا ہے۔ تو آج پھر سارا دن جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر آپ دیکھیں گے
کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ڈی جی ISPR وہ پریس کانفرنس کریں گے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات پہ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، کوئی سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن آج وہ پھر عمران خان پر گرجیں گے، برسیں گے، PTI پر گرجیں گے، برسیں گے، اپنی حلف کی خلاف ورزی کریں گے، لیکن یہ چل رہا ہے۔ اس لیے حسن نثار صاحب نے کیا لکھا؟ حسن نثار صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ زمین پر قبضہ کرے وہ قبضہ گروپ۔ سمپل سی بات ہے، خدا نخواستہ آپ کا 5 مرلے ہے، 6 مرلے، 7 مرلے، اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ قبضہ گروپ کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے الحمدللہ ہر شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کلاشنکوف ہیں، جن کے پاس کرائے کے ٹٹو ہیں، اور وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ وہ تو ہو گیا قبضہ گروپ۔ آگے حسن نثار کہتے ہیں کہ جو سرزمین پر قبضہ کرے، سرزمین پر، تو وہ ہوتا ہے فیلڈ مارشل، وہ ہوتا ہے صدر مملکت، وہ ہوتا ہے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ یہ مختلف دور میں مختلف نام رکھتے ہیں۔ 5 مرلے پہ قبضہ، قبضہ گروپ، لیکن 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ قبضہ تو وہ فیلڈ مارشل۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی فیلڈ مارشل تھا۔ بوزے، وہ جو اس کا تھا مادورو کا جو چیف تھا، وہ بھی فیلڈ مارشل تھا، وہ بھی ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے ایکسٹینشن، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں وہ بوزے کو۔ وہ چیف ہے، وہ خود ہی فیلڈ مارشل ہے، خود ہی چیف ہے، خود ہی ایکسٹینشن دیتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ اگلے 6 فٹ 6 انچ کا صدر اٹھا کے لے گئے۔ وہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی یونیفارم اس نے پہنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو زمین پہ قبضہ کرتا ہے وہ تو ہے قبضہ گروپ، اور جو سرزمین پہ قبضہ کر لے وہ ہوتا ہے فیلڈ مارشل یا صدر، یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ اگلی خبر پہ ہم آئیں۔ کل سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جو سید علی خامنائی ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، کہ انہوں نے اپنے تقریباً 20 افراد خاندان کے ان کو آگاہ کر دیا ہے، جس میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے، اور ماسکو جانے کے لیے انہوں نے ایک محفوظ راستہ بھی جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے، کیونکہ ایران کے گرد، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اور خاص کر وینزویلا والی ایپیسوڈ کے بعد تو ان کا جو جاکھا تھا، یعنی ان پہ جو انہوں نے ایک قسم کا ٹیسٹر لگایا ہے بین الاقوامی برادری کو، تو کہیں سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، ہر کوئی بیانوں تک محدود رہا ہے۔ اب پاکستان کا جو ہے نا رد عمل دیکھ لیں کہ جی ہمیں تشویش ہے، اور ہمیں سردی لگ رہی ہے، اور ہم چائے پی رہے ہیں۔ اس قسم کا دفتر خارجہ نے ایک کھسی قسم کا بیان دے دیا، اور اللہ خیر صلاح۔ تو اب ایران کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں لگتا یہ ہے کہ پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں، پاکستانیوں سے مراد ہے اشرافیہ، حکومت، جرنیل، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو۔ کل میں نے آپ کو نجم سیٹھی کا بتایا تھا کہ اگر وہاں پہ امریکی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں گیس لینا بھی آسان ہو جائے گا، ایران سے تجارت بھی آسان ہو جائے گی، اور یہ نام نہاد، یہ نجم سیٹھی کے الفاظ ہیں، یہ جو نام نہاد جو اسلامی حکومت ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ARY اسی طرح اس خبر کو چلا رہا ہے، یعنی تمام ایرانی چینلز نے جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، اور ذاتی طور پہ میرا دل نہیں مانتا کہ ایرانی قیادت ایسا کرے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امام خمینی کو بھی پہلے عراق جانا پڑا، پھر فرانس جانا پڑا، جہاں پہ آپ پہ زمین تنگ ہو جائے تو آپ ہجرت کرتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ سید علی خامنائی کوئی اس قسم کا قدم اٹھائیں گے۔ لیکن ARY کل سے خاص طور پہ، ویسے تو پاکستانی ساری میڈیا، لیکن ARY خصوصی طور پہ اس خبر کو بڑی اہمیت دے رہا ہے کہ جی وہ ہو رہا ہے ایسا، علی خامنائی نے جو ہے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے، اپنی فیملی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے، کہ وہ جو ہے وہ نکل جائیں، ایران سے نکل جائیں، اور ان کی جو اگلی منزل ہوگی بشار الاسد کی طرح وہ ماسکو ہوگی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے گرد، اور یہ فرمائش ہے بنجمن نیتن یاہو کی۔ اب دیکھ لینا باقی جو اسلامی ممالک ہیں، نام نہاد اسلامی ممالک، تو ان میں سے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف، بلکہ یہاں پہ ایسے اسلامی ممالک ہیں جو اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں کہ ہم جائیں
اور حماس کو ڈس آرم کریں، غیر مسلح کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کریں۔ تو ایران کھٹک رہا ہے، آنکھوں میں کافی عرصے سے کھٹک رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ 12-13 دن ایران اور اسرائیل کی جو ہے وہ جھڑپ ہوتی رہی ہے۔ ایران کا جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی مؤثر جو ہے نا وہ ایئر فورس نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کوئی زبردست قسم کا نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اب ایرانی کیا کہتے ہیں؟ ایرانیوں کے پاس ہیں میزائل، آپ جانتے ہیں پہلے بھی انہوں نے میزائل داغے، اسرائیل پہ داغے، 1-2 میزائل انہوں نے قطر میں بھی داغا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اور مشرق وسطی میں امریکہ کے بہت زیادہ مفادات ہیں، بہت بڑے اڈے ہیں، UAE میں ہے، قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے، عمان میں ہے، اردن میں ہے۔ تو اب یہ معاملات جو ہے وہ کافی خراب ہونے کے چانس ہیں۔ بہرحال ایران جو ہے، کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 25 شہر ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے جاری ہیں، اور ویری سوری ٹو سے ایران کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ بڑا بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، ناکام ہوا ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے، مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ جو مظاہرین ہیں اس میں موساد کے ایجنٹ موجود ہیں۔ کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر جاری ہوئی کہ ایران نے موساد کا ایک ایجنٹ پکڑا ہے، اس نے اپنا بیان بھی دیا ہے۔ تو ان کا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے وہ کافی کمزور نظر آتا ہے۔ پہلے بھی ان کے ساتھ یہی ہوا، پہلے حملے میں آرمی چیف شہید ہوئے، اس وقت کہا گیا افغانی ہیں زیادہ تر، اب کہا جا رہا ہے موساد کے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ایران کو خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی۔ ایاز میر صاحب کچھ لائنیں لکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں، کیونکہ کل سے ایک نیا بیانیہ لانچ ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ماضی کا قصہ بن گئے ہیں، عمران خان ختم شد، اور اس بیانیے کو لے کر آئے ہیں وہ 3 بیویوں والا۔ ان کی بیویوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اقرار الحسن، لیکن وہ جس لائن پہ چل رہے ہیں، سر عام ننگا پھر رہا ہے، اس نے ARY سے شہرت حاصل کی، پھر اس کو کسی نے جو ہے نا وہ کہا کہ تم لیڈر ہو، تو بہرحال وہ اب کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، عمران خان ماضی کا حصہ بن گئے ہیں، لہذا نئی قیادت جو ہے وہ آ کر معاملات کو سنبھالے۔ اس پہ ایاز میر آپ جانتے ہیں ایک تو بہت زبردست صحافی ہیں، دوسرا آپ کو یہ بتا دوں کہ چکوال سے انہوں نے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا۔ انہوں نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ انہوں نے بہت بھاری مارجن کے ساتھ الیکشن جیتا نون لیگ سے، لیکن پھر اس کے بعد، حالانکہ یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یہ پہلے فوجی تھے ایاز میر، یہ میرے خیال ہے کیپٹن کے عہدے تک گئے ہیں، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ ویسے بھی بہت جو ہے نا خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، انہوں نے فوج چھوڑ دی۔ تو انہوں نے لکھا ہے، جب آپ کے سرخیل، جب آپ کے فن خان، جب آپ کے 30 مار خان کہیں کے بھی نہیں تھے تو کرکٹ کی کامرانیوں کی وجہ سے قیدی نمبر 804 عالمی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ یہ عمران خان نے خود کیا کہا تھا زمان پارک میں کہ DG ISPR صاحب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، اس طرف اشارہ کیا ہے ایاز میر نے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، جب ہم کچھ نہ تھے تو وہ بہت کچھ تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت آج کے نوابزادوں کو ہضم نہیں ہو رہی، جو آج کل نو دولتیے بنے ہوئے ہیں، جو کباڑیے ہیں، جو ٹکٹ بلیکیے ہیں، کہ یہ شخص کیا چیز تھا، ہضم نہیں ہو رہی۔ نہ وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اقتدار گیا یا چھین لیا گیا، مقدمات قائم ہوئے، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، سزائیں سنائی گئیں، اور طلسم یا جادو ٹوٹنے کی بجائے وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ نہ چاہنے والے بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی موضوع نہیں رہا جس میں لوگوں کی دلچسپی ہو۔ یعنی آپ یہ سارے مخالف ہیں، یہ جو آپ کا میڈیا ہے
یہ سارے جو ہے وہ مخالف ہیں، ان کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں، لیکن 7 سے لے کر 11 تک آپ سارے پروگرام دیکھ لیں، اس میں ایک ہی ٹاپک ہے، کبھی اشاروں سے، کبھی بانی کے نام سے، کبھی پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں، یہی سارا کچھ ڈسکس ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ سارا کچھ ایاز میر نے کیوں لکھا؟ کل وہ جو ایم ایف ہے منیف فاروق، وہ کل نیا چورن لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اب یہ جو پاکستان ہے اس کو مزید ہارڈ سٹیٹ بنایا جائے گا، یعنی جہنم کو جہنم پلس بنایا جائے گا۔ اب اور کتنا ہارڈ بنایا جائے گا یہ مجھے نہیں پتا۔ لوگوں پہ ٹرک چڑھائے جائیں گے، لوگوں پہ ٹینک چڑھائے جائیں گے۔ آپ کو جو ہے نا وہ یاد نہیں ہوگا، جو میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، یو زیانگ، یہ ایک وزیر اعظم تھے چائنا کے، پاکستان میں ضیاء کا دور تھا، یو زیانگ، ان کے دور میں جو ہے نا چین میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے، چین میں، اور یہ چین کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے تھے، سسٹم کے خلاف مظاہرے ہوئے، کمیونسٹ پارٹی کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ تو یو زیانگ نے پہلے جو ہے نا بہت زیادہ سمجھایا، یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، سارا واقعہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جی یو زیانگ نے اینڈ پہ کیا کیا؟ یو زیانگ نے اسٹوڈنٹس پہ ٹینک چڑھا دیے، اور وہ جو ٹینکوں کی زنجیریں ہوتی ہیں وہاں پہ جس طرح اسٹوڈنٹس کا قیمہ اور جس طرح اسٹوڈنٹس پھر رہے تھے نا ٹینکوں کے نیچے، تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنا اسٹوڈنٹس انہوں نے رگڑا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہے وہ یو زیانگ نے استعفیٰ دے دیا تھا، جو انہوں نے ٹینک چڑھائے۔ جس طرح میں نے بتایا پاکستان میں ضیاء کا دور تھا، سن مجھے یاد نہیں ہے، اب یو زیانگ لکھ کے اور گوگل پہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا، کتنے اسٹوڈنٹس پہ ٹینک چڑھے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ یو زیانگ والے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی اگر عمران خان ماضی کا قصہ ہے مان لیتے ہیں، آپ بڑے کریڈیبل ہیں کہ عمران خان ختم شد، تو پھر جہنم پلس بنانے کے آپ پتہ کیا کریں؟ عمران خان ختم ہو گئے، مان لیا، ماضی کا قصہ ہو گئے، مان لیا، اب پتہ ہے آپ کیا کریں؟ اب آپ کھلا میدان دیں، سب پارٹیوں کو کھلا میدان دیں اور ایک فری اور فیئر الیکشن کرا دیں۔ عمران خان تو ختم شد، مان لیتے ہیں ہم، عمران خان ماضی کا قصہ بن گئے، عمران خان بوڑھے ہو گئے، اب فیئر جو ہے نا وہ الیکشن کرا دیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں جی پی ٹی آئی نے 10 سیٹیں لی ہیں، نون لیگ جو ہے نا وہ 2/3 اکثریت لے گئی ہے، یا پیپلز پارٹی 100 سیٹیں لے گئی ہے، تو پوری دنیا کو بتا دیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں، یعنی 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ واپس لے لیں اور ججوں کو آزاد کر دیں کہ جج آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لائف ٹائم استثناء لیا گیا ہے، لائف ٹائم، یعنی جو آپ کے اپنے جو مولوی ہیں وہ بھی اس کو غیر شرعی قرار دے چکے ہیں، آپ نے جو لائف ٹائم استثناء لیا ہے، جو امیونٹی لی ہے، اس سے ودرا کر جائیں کہ نہیں جی مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ اب میں ہوں، میں نے خدا نخواستہ کچھ ایسا نہیں کیا کہ مجھے لائف ٹائم استثناء چاہیے، کہ مجھے قانون نہ بلائے، مجھے عدالت نہ بلائے، میں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ مجھے کوئی عدالت بلا لے، کوئی کمیشن بلا لے، میں اس کے سامنے جواب دوں گا کہ ہاں جی میں نے وی لاگنگ کی ہے، وی لاگنگ میں کرتا ہوں، اس میں کچھ ہے، جو میری سزا بنتی ہے، پھانسی بنتی ہے، عمر قید بنتی ہے، جس طرح صابر شاکر کو 2 دفعہ عمر قید، اور اسی طرح ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو 2 دفعہ عمر قید، وجاہت سعید خان کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ وی لاگنگ کے سلسلے میں میری جو سزا بنتی ہے آپ سزا سنا دیں، مجھے تو لائف ٹائم استثناء نہیں چاہیے۔ تو عمران خان اگر ختم شد ہے تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ عوام کو کھلا چھوڑ دیا جائے، عوام کو گلیوں میں آنے دیا جائے۔ عمران تو ختم شد،
اڈیالہ میں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کرا، یہ جو ہے نا وہ خوبیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔